السلام علیکم۔ امید کامل اور یقین واسق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبدالمجید ساری و آپ کی سماع خداشی کرتے ہوئے نظموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے کل حمد پڑھی تھی، اور حمد کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے اس کی تشریح بھی کی، اور جو حمد کے اشعار تھے ان کو کافی ڈیٹیل سے پڑھا بھی تھا، اور دیکھا کہ شاعر نے اس میں کیا کیا خیالات اپنے بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اگلی نظم جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی حفیظ طائب کی لکھی ہوئی نظم نعت، جس کو ہم آج پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ حفیظ طائب اردو ادب میں حفیظ طائب کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور حفیظ طائب نے اردو ادب میں کس قسم کی شاعری کی ہے، اور ان کو کس قسم کا شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ حفیظ طائب کہتے ہیں کہ خوش خصالو، خوش خیالو، خوش خبر خیر البشر، خوش نیادو، خوش نہادو، خوش نظر خیر البشر، دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، سر بہ سر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق، صاحب شق القمر خیر البشر، کارزار دہر میں وجہ ظفر، وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بال پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ انتہائی خوبصورت لکھی ہوئی نظم حفیظ طائب کی۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حفیظ طائب کا تعارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حفیظ طائب جو تھے وہ کس قسم کے شاعر ہیں اور کس قسم کی شاعری جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو حفیظ طائب جدید عہد کے نامور نظم نگار اور نعت گو شاعر ہیں۔ آپ 14 فروری 1931 میں پیدا ہوئے، اور قیام پاکستان کے بعد جن شعراء نے علم و ادب کی آبیاری کی ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ حفیظ کی نعتیہ شاعری بے حد مقبول ہے۔ ان کی مدح گوئی اور برجستہ کلامی، زور بیان اور قدرت کلام نے ان کی نعمتوں کو شاہکار بنا دیا ہے۔ حفیظ ان کی نظموں میں پاکیزگی، شوخی اور رنگینی، ادبی حسن، جرأت و بے باکی، یہ سب چیزیں موجود ہیں جو پڑھنے والے کے دل کو اور دماغ کو متاثر کر دیا کرتی ہیں۔ ان کی تمام نعتوں میں خلوص، عقیدت اور سچی عاشقی کی گہری علامتیں موجود ہیں۔ ان نعمتوں میں جدت اور خود حفیظ کی جودت طبع اور فنی محاسن کمال عروج پر نظر آتے ہیں۔ آپ کے مجموعہ کلام
صلو علیہ وآلہ کو 1978 میں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وسلموا تسلیما کو 1990 میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے پہلا صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ پنجابی شاعری سک مترا دی کو رائٹرز غلید ایوارڈ سے نوازا گیا، اور قطبی تارہ پر اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے وارث شاہ ایوارڈ ملا۔ 71 کتابوں کے پیش لفظ لکھے اور 30 تحقیقی مقالے بھی آپ نے لکھے۔ آپ نے 13 جون 2004 کو وفات پائی۔ انتہائی خوبصورت نظم نعت جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے اور جس کو ہم آج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت باتیں حفیظ طائب نے اس میں کی ہوئی ہیں، اور بتایا گیا ہے، حفیظ طائب نے ہمیں بتایا ہے کہ نعت کو کس سخن میں لکھنا چاہیے اور نعت کی کیا وہ ترتیب ہونی چاہیے۔ تو یہ نظم حفیظ طائب کی لکھی ہوئی ایک نعت ہے، اور نعت ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ حفیظ طائب جدید عہد کے نامور اور ممتاز نعت گو شاعر ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری بے حد مقبول ہے۔ ان کی نعتیں پاکیزگی خیال، عقیدت، ادب اور عشق کے جذبات سے لبریز ہیں، جو قاری کے دل و دماغ کو متاثر کر دیا کرتی۔ آج جو ہم نعت پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے مجموعہ کلام صلو علیہ وآلہ سے لی گئی ہے، جو آدم جی ایوارڈ یافتہ ہے، اور ہم نے حفیظ طائب کی لکھی ہوئی نعت کو پڑھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعریف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو یہاں پر کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں اس نظم میں آپ صلی اللہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فطرت، اچھی سوچ رکھنے والے، اعلیٰ خاندان سے، اچھی طبیعت کے مالک اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت دل میں اتر جانے والی، دلوں کو کھولنے والی اور ان کی جہالت دور کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے والے، صادق و امین اور دوسروں پر کرم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک، سب کے لیے رحمت حق بیان کرنے والے اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کامیابی اور سکون کی وجہ ہے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت اندھیروں سے کب نکلے گی اور کب منزل کا چاند نظر آئے گا، کب اسے پھر وہی عروج ملے گا اور تاریک رات کی صبح طلوع ہوگی۔ یہ بے بس شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک پہنچنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بے بسی پر ایک نظر کرم کر دیجیے۔ یہ مختصر جو خلاصہ ہم نے اس نعت کا پڑھا کہ حفیظ طائب نے اپنی لکھی ہوئی خوبصورت حمد میں کیا مضمون باندھا ہے اور ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے، اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا اور اس کو پڑھا بھی
اب ہم ایک ایک کر کے اشعار کی تشریح کرتے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حفیظ طائب جو ہیں وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال کا مطلب ہوتا ہے اچھی عادتوں کا مالک، اچھی عادتوں کا مالک یعنی نیک خصلت والا۔ خوش خیال کا مطلب ہے پاکیزگی، پاکیزہ فکر کا مالک۔ خوش خبر سعادتوں اور رحمتوں کی خبر دینے والا۔ خیر البشر سب سے بہترین انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش نیاد کا مطلب ہے خاندان اور نسب کے اعتبار سے بہترین۔ خوش نہاد کا مطلب ہے فطرت اور سرشت کے اعتبار سے بہترین۔ اور خوش نظر کا مطلب ہے نگاہ کی پاکیزگی سے متصف۔ خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فطرت کے مالک، اچھی سوچ رکھنے والے، خوشخبری دینے والے، اعلیٰ خاندان سے اور اچھا مزاج رکھنے والے بہترین انسان ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حفیظ طائب کی لکھی ہوئی یہ ایک نعت ہے، اور نعت ایسی صنف کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہو۔ تو یہ نظم جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حفیظ طائب کے مجموعہ کلام صلو علیہ وآلہ سے لی گئی ہے اور بہترین نظم ہے، بہت ہی خوبصورت مضمون اس میں بیان کیا ہوا ہے۔ حفیظ طائب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں افضل اور بہترین انسان ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل اور بہترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، محاسن اور خوبیوں کا مجموعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، محاسن اور خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلتی ہی صداقتوں کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین تھے کہ دشمن بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب صدق و صفا بھی تھے اور صاحب جود و سخا بھی، صاحب کرم بھی تھے اور صاحب نظر بھی، صاحب وفا بھی تھے اور صاحب دعا بھی۔ انہی خیالات کے پیش نظر حفیظ طائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش خصال کراتے ہیں۔ دوسری صفت جس کا ذکر شاعر نے کیا ہے
وہ خوش خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے خیال، سوچ اور فکر کی سچائی اور رہنمائی عطا کی تھی۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ احساس میں۔ تو رخ مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور بزم خیال، خیال کی محفل، دکان آئینہ ساز، آئینہ بنانے والے کی دکان میں مراد خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ احساس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اجلا تھا اور شباب بھی بیدار بھی، یعنی بطور محمد بن عبداللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال و فکر کے اعتبار سے پاکیزہ تھے، اور بطور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی سے نہیں بلکہ نبیوں سے بھی کہیں بڑھ کر۔ تیسری خوبی جس کا ذکر حفیظ طائب کر رہی ہے وہ خوش خبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خبر دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بشیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں میں آلودہ انسانیت کو عظمت کی وہ بلندی بخشی کہ کائنات آج بھی اس دور پر بجا تو رش کر رہی ہے۔ اگلی صفت خوش نیاد ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان حسب و نسب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے اعتبار سے پورے عرب میں عزت و تکریم کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے افضل ترین ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو اپنے بیٹے کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر دنیا میں تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے نا تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ کہتے ہیں کہ ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو آج یہ کائنات یوں سجائی نہ جاتی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو آج دنیا میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری کی ساری کائنات کو سجایا گیا، ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دکھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دکھانے کے لیے یہ پوری کی پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ تصور کریں تو اگر ہماری کوئی دعا
رد ہوتی ہے، قبول نہیں ہو پاتی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں تو وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا واسطہ کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی لیے جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا لازماً قبول کرتے ہیں، لازماً قبول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خصلت آتو کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، سوچ کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور شرم و حیا کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے تھے، یعنی سچ بولنے والا اور ایماندار شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا تو کیا، جھوٹ کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، امانت دار ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی سفر میں جاتے تو اپنے گھر کی چابیاں لے لیا کرتے تھے خیال رکھنے کے لیے۔ اس قدر اعتبار تھا، اس قدر ان کو اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ جایا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹیاں آپ کے گھر میں محفوظ رہ سکتی ہیں، لہذا ہم سفر پر جا رہے ہیں، جب آئیں گے تو ان کو لے جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی، فکر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے خصال تھے، اچھی عادتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس قدر اعلیٰ و عرفا کہ پوری کی پوری کائنات کا خیال اگر ایک طرف ہو جائے، پوری کی پوری کائنات کی سوچ اگر ایک طرف ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ان سے کہیں زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ان سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، خبر دینے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو زمین کی تہوں میں سے اٹھا کے عرش پر بٹھا دیا، تخت پر بٹھا دیا۔ وہ لڑکی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کو ماں کا روپ دیا، اس کو بیٹی کا روپ دیا، اس کو بیوی کا روپ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، عورت کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اچھی ہو، اس کو اچھا سمجھا جائے۔ کیا کیا جاتا کہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کانڈو کے بستر سے اٹھا کر وضو کی سیج پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا روپ دیا، بہن کا روپ دیا، بیوی کا روپ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش خبر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ برائیاں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شاید ہی کوئی ایسی برائی ہو جو مکہ میں نہ پائی جاتی۔ ہر قسم کی برائی مکہ میں پائی جاتی تھی، ہر طرح سے لوگ برے کام کرتے تھے، ہر طرح سے لوگ جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر چھوٹی سے چھوٹی لڑائی بھی ہو جاتی تو سال ہر سال چلتی تھی، یہاں تک کہ نسلوں کی نسلیں ختم ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دلانے پہ جھگڑا۔ اگر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے تو کسی کے گھوڑے نے دوسرے سے پہلے اگر پانی پی لیا ہے تو اسی بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، آپس میں دشمنی پڑ گئی ہے، اور وہ دشمنی پھر سال ہر سال رہتی تھی۔ وہ دشمنی خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد کر دیا کرتی تھی، وہ دشمنی خاندانوں کا کچھ نہ چھوڑتی، تباہ و برباد کر دیا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زنا عام تھا، شراب عام تھی، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کا گناہ جو تھا وہ مکہ کے لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ لوگ رشوت لیتے تھے، لوگ سود لیتے تھے، ہر طرح کا کام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھے کلمات سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ضلالت سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے، اندھیرے سے نکال کر نور میں لے کر آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے جو ہے وہ خوش خبر کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جو بھٹک چکے ہیں، وہ لوگ جو بھٹک چکے ہیں مکمل طور پر، اور وہ لوگ جو برائیوں میں پھنس چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کو بچایا۔ یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جہنم کے گھروں سے نکال کر جنت کے تختوں پر بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں کہ آپ خیر البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و عرفہ، ہر اعتبار سے
ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل علیحدہ ہیں۔ اگلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ خوش نیادو، خوش نہادو، خوش نظر خیر البشر۔ خوش نیاد کہتے ہیں اچھے خاندان کو، خوش نہاد کہتے ہیں اچھے خاندان کو، اور خوش نہاد کہتے ہیں فطرت اور سرشت کے اعتبار سے بہترین، خوش نظر کہتے ہیں کہ بہترین نگاہ۔ خوش نیاد بہترین خاندان۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں رکھا۔ اگر آپ دنیا کی مثال لیں نا تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی محفل کروا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک خطیب ایسے ہوں گے جن کا خصوصی بیان ہوگا، پہلے تمام ان سے چھوٹے عہدوں والوں کو خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر آخر میں سب سے لاسٹ پر ان کو خطاب کی دعوت دی جاتی ہے، اور ان کے خطاب کے بعد محفل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی کچھ حال اس دنیا کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو بھیجا، جنہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، جنہوں نے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کی اور دنیا کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ لیکن بعد میں پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے تمام بچوں سے اعلیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سال پیدا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سال سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، وہ مہینہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہفتے کے دن اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے، وہ تاریخ سب سے اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں تشریف لائے، وہ گھر سب سے اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں تشریف لائے، وہ کمرہ سب سے اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن والدین میں تشریف لائے، والدین سب سے اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں تشریف لائے، وہ خاندان سب سے اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے، وہ شہر سب سے اعلیٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمین پر تشریف لائے، وہ زمین بھی سب سے اعلیٰ۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ عدنان حضرت اسماعیل سے کچھ 40 پشت میں تھے۔ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ
نام بنام یقینی ہے۔ ادنان سے 9ویں پشت میں نظر بن کنانہ ہیں جن سے خاندان قریش کی بنا پڑی۔ ان کی اولاد میں 9ویں پشت میں قصا ہوئے جن کے سپرد کعبہ کی تولیت کا کام ہوا، جو عرب میں سب سے زیادہ عزت کا مقام سمجھا جاتا تھا۔ یہ عبد المطلب کے پردادا تھے، اور یوں عرب میں شرافت اور عزت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر تھا۔ اس کے بعد شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہاد کہا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت، خلقت اور سرشت کے اعتبار سے سلیم، فہیم اور کریم تھے۔ جہاں تک خوش نظر ہونے کا تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن بلوغت کو پہنچے تو عرب کے اس معاشرے میں حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں حیا اس قدر تھی کہ وہ چلتے وقت جھکی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نہ غلط دیکھتی تھیں اور نہ ان میں بے باکی اور بے حیائی کا کوئی شائبہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا تو سبا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں نہ غلط دیکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا تو ضرب المثل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی طرف کوئی انگلی اٹھ نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصے جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال کے گمان نقصے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے خصائل سے کے اعتبار سے کمالات کا مرقع بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و خیال کو تقدس کی عظمت عطا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا، تخریب کو تہذیب عطا کی اور دلوں کو انوار بخش کر مغفرت کی خوشخبریوں سے شاد کام فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں عزت و تکریم کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرتاً اعلیٰ ترین اوصاف سے نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ باحیا انسان نہ کوئی تب تھا نہ اب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوانے پارسائی کی قسم فرشتے کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی نگاہ نے دل کی دنیا کو نورانی بنا رکھا تھا۔ وہ احسان دانش نے کیا خوب شعر کہا ہے، ہم پڑھیں حفیظ صاحب کی لکھی ہوئی نظم نعت، جس کے پہلے شعر کی ہم تشریح کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے عزت و تکریم کا مستحق سمجھا جاتا تھا اور سب سے اعلیٰ و ارفع سمجھا جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرتاً اعلیٰ ترین اوصاف سے نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی باحیا انسان نہ تب تھا اور نہ اب ہے اور نہ رہتے دنیا تک کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارسائی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کی قسم فرشتے کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی نگاہ نے دل کی دنیا کو نورانی کر دیا۔
احسان دانش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آنکھ میں تقدیس پا کر جلوائے دل دیکھ کر، آنکھ میں تقدیس پا کر جلوائے دل دیکھ کر، آنکھ میں تقدیس پا کر جلوائے دل دیکھ کر، جھک گئے انسان تجھے انسان کامل دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بہترین اعلیٰ ترین انسان ہیں، افضل ترین انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامل ترین انسان ہیں۔ اگر اس سے کوئی آگے لفظ ہوتا تو شاید میں وہ بھی بیان کر دیتا، لیکن افضل ترین، اس سے مجھے کوئی آگے لفظ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو باقی تمام کے تمام نبی انبیاء کرام بھی قبول کرتے ہیں، اور باقی آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اسی شخص کی کامیابی ہے، وہی شخص کامیاب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرے گا۔ ورنہ اگر وہ جتنی مرضی عبادت کرتا ہے، جتنے مرضی خیرات و صدقہ دیتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرے گا وہ شخص، تب تک وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حفیظ طائب نے کتنی اچھی نظم کہی ہے، نعت، جس کے پہلے شعر کی ہم نے تشریح کی کہ خوش خصال ہو، خوش خیال ہو، خوش خبر خیر البشر، خوش نیادو، خوش نہادو، خوش نظر خیر البشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات سب سے افضل ہیں، افضل ترین عادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال افضل ترین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو خوشخبری دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرتاً سرشت کے اعتبار سے سلیم اور فہیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نظر ہیں، حیا والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا دنیا کی افضل ترین حیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نہ اس جیسا نبی پہلے کوئی آیا ہے اور نہ رہتی دنیا تک کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت پر مہر لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے حفیظ طائب کی لکھی ہوئی نظم نعت، جس کے پہلے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ دوسرے شعر میں حفیظ طائب جو ہیں وہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں اور ہم تک کیا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر خیر البشر۔ دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، یعنی دلوں میں، ان تمام کا مطلب ایک جیسے ہی ہے کہ جیسے دلوں میں گھر کرنے والا۔ دل نوازو
دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، دلوں میں گھر کرنے والا، چارہ سازو، چارہ گھر، چارہ کارو، چارہ گھر، خیر البشر۔ چارہ ساز کہتے ہیں علاج کرنے والے کو، چارہ گر کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور چارہ کار کہتے ہیں بنانے اور کام بنانے والا اور درست کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت دل میں اتر جانے والی اور انسانیت کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حسن دلوں میں گھر کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات دلوں میں اثر کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلوں کو نورانی بنانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس وہ نسخہ ہے جس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی حسن کی وہ ادائیں عطا کی تھیں کہ کائنات کے تمام حسین مل کر بھی ان کی کسی ایک ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نعتیہ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق دنیا میں پیدا کیے گئے۔ گویا یوں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے کہتے گئے کہ مجھے یوں بنائیے، یوں بنائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے چلے گئے۔ زمانے بیت گئے، کسی ماں کے ہاں ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جیسا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اگر اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہر اعتبار سے رتبہ اعلیٰ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی پوری کی پوری دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ ترین حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت یوسف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا 90% حسن جو ہے، یا 99% یا 90% حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حسن نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی ہیں، حسین ترین انسان ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف پر حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن قربان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کر کے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج سے واپس آ رہے ہیں، انبیاء اکرام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، یقیناً وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، تو آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت انسان تھے۔
سنا ہے کہ دنیا کے 10 حصے اگر ہوں تو 9 حصے جو ہیں وہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام بے شک بہت خوبصورت ہے. لیکن وہ خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تمام کا تمام حسن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زلف پر قربان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبصورت انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین انسان ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں لوگوں میں موجود ہوتے تو کوئی دور سے دیکھنے والا انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا، کیا وہ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سب سے اعلیٰ ہوتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد والوں میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد سب سے بڑا ہوتا. ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ و عرفہ بنایا گیا. وہ کسی یہودی نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ تو دکھائے نا اس طرح کا. کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن جو ایک نظر میرے آقا کے چہرے پر ڈال دیتا ہے وہ اپنی پوری کی پوری زندگی میرے آقا پر قربان کر دیتا ہے اور میرے آقا پر اپنی گردنیں کٹوا بیٹھتا ہے. یہ ہے حسن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حسین ترین انسان ہیں، اور میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی لفظ میرے علم میں ہوتا تو میں وہ کہہ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے پوری کی پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی قسمیں کھاتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہوئی ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یہ کیا ہے؟ ما زغ البصر. یہ کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک. یہ کیا ہے؟ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی بیان کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے نبی، محبوب نبی. رب سے دعا ہے کہ یا اللہ، اے اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جس روز سے وہ مہر منور ہے زمین پر، جس روز سے وہ مہر منور ہے زمین پر،
اس روز سے رخ چاند ستاروں کا ادھر ہے، جس روز سے وہ مہر منور ہے زمیں پر، اس روز سے رخ چاند ستاروں کا ادھر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا دلربا، ہر بات دل پذیر اور ہر فعل دلکش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات نے دلوں کی دنیا بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے عرب کے ساری بازاروں کو وقت کا رہنما بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر دور کے لیے حجت، دلیل اور نشان منزل ٹھہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ نے دلوں کو طہارت، آنکھوں کو تقدس، قدموں کو آہستہ خرامی، زبانوں کو شیریں بیانی اور روحوں کو انوار عطا کی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دلوں کو نوازا، دلوں میں گھر کیا، دلوں کو تنگیوں کی وسعت عطا کی اور دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دھڑکنا سکھا دیا۔ حفیظ تائب اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لطف ہی لطف ہے اس رحمت عالم کی نظر، لطف ہی لطف ہے اس رحمت عالم کی نظر، خیر ہی خیر ہیں شاہ دوسرا کے جلوے، خیر ہی خیر ہیں شاہ دوسرا کے جلوے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو خطہ عرب بالخصوص اور دوسری دنیا بالعموم گناہوں میں لتھڑی ہوئی تھی، انسانیت تڑپ رہی تھی، دلوں کی آلودگیاں ابل ابل کر کوچہ و بازار تک آ گئی تھی، انسانی لہو پانی کی طرح ارزاں تھا، نگاہوں سے حیا رخصت ہو چکی تھی اور بات بات پر تلواریں بے نیام ہو جاتی تھی۔ غرض برائیوں نے معاشرے کا حسن کجلا رکھا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام ہی کو لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ قرآن کے الفاظ میں دلوں کا تزکیہ بھی کیا، حکمت و دانائی کے خزانے بھی فکر و نظر کو عطا کیے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے ہر روگ کا علاج کیا، اور اسی بنا پر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارہ ساز، چارہ کار اور چارہ گر کہہ رہا ہے۔ ایک ہندو شاعر ہری چند اختر کہتا ہے کہ کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ تو مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر حسین ہے کہ وہ کائنات کو 1500 سال سے نخار اور وقار عطا کر رہی ہے۔ وہ ہماری آبرو ہیں، ہم نے ان کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے، وہی ہمارے دلوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کا مالک، اللہ تعالیٰ ہمارے سر کا مالک ہے، جبکہ دل کے مالک
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا دوسرے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تیسرا وہ تلاش کرے جس کو روح اور دل کے بعد کسی اور کی ضرورت ہو۔ ہماری زبانیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر ہی نہیں سکتی۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی تعریف کر سکیں۔ ہم ان کی تعریف کیا بیان کریں کہ عرش والا خود ان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری دنیا کے بہترین افضل ترین انسان بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہ کوئی اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی کوئی اس دنیا میں آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کہتے ہیں کہ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی انسانوں کو جینے کا شعور آیا تھا کہ ہم نے کیسے جینا ہے، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے کیسے جو ہے وہ رہنا سہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہی لوگوں نے تہذیب سیکھی، لوگوں نے سلیقہ سیکھا، لوگوں نے اخلاق سیکھا۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت جو ہے وہ دنیا کی اعلیٰ ترین افضل ترین سیرت و صورت ہے۔ ہم پڑھے تھے حفیظ طائب کی لکھی ہوئی نظم نعت، جس کے پہلے شعر کی بھی ہم نے تشریح کر لی اور دوسرے شعر کی بھی تشریح لی کہ دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو
چارہ کارو چارہ گر خیر البشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارہ کار بھی ہیں، چارہ ساز بھی ہیں، چارہ گر بھی ہیں، مدد کرنے والے بھی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح نوازتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے افضل ترین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے صابر شخص بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہیں۔ ان کے بعد ہر چیز پر مہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق نہ کسی کا تھا، نہ کسی کا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن نہ کسی کا تھا، نہ کسی کا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عادات نہ کسی کی تھیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عادات کسی کی ہے، اور نہ رہتی دنیا تک بلکہ قیامت کی صبح تک ایسی عادات کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی انسانوں نے دنیا میں رہنا سیکھا، انسانوں نے چلنا پھرنا سیکھا، انسانوں نے اٹھنا بیٹھنا سیکھا۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے چارہ گر تھے، کام بنانے والے تھے۔ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے کام آتے تھے، ہر کسی کے کام، ہر کسی کی مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کہیں جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک بھڑیا اپنا سامان لیے بیٹھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جی آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کیوں یہاں پہ بیٹھی ہوئی؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے کسی مزدور کی تلاش ہے تاکہ وہ میرا سامان اٹھائے اور مجھے منزل تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لائے اماں جی میں آپ کا سامان اٹھا دیتا ہوں، مجھے مزدور ہی سمجھے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے تم اٹھا لو، میں تمہاری مزدوری دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا سامان اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑے۔ کافی دیر چلنے کے بعد جب عورت کی منزل آئی تو عورت نے کہا کہ میری منزل آ گئی ہے، میرا سامان یہیں پہ رکھ دو اور تم اپنی مزدوری لے کر جا سکتی ہو۔ عورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدوری دینا چاہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے چلنے لگے، مزدوری نہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھ کر عورت نے آواز دی کہ ارے مزدور اپنی مزدوری تو لیتے جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہا کہ ماں جی میں مزدور نہیں ہوں، میں نے ویسے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے چلنے لگے اور عورت نے پھر آواز دی کہ اپنا نام تو بتاتے جائیں۔ عورت نے دوبارہ آواز دی کہ ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جی۔ تو اس عورت نے کہا کہ
اچھا مجھے تو بہت اچھا شخص لگا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، ایسا کرنا، چونکہ مجھے تو اچھے خاندان کا لگتا ہے، اچھے حسب و نسب کا لگتا ہے، اور اچھے اخلاق کا لگتا ہے، تو میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکہ میں نا ایک ناؤز باللہ جادوگر آ بسا ہے، وہ نا ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، باقی یہ تمام کے تمام جن کی ہم عبادت کرتے ہیں پتھر کی مورتیاں ہیں، ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، وہ ہمیں عبادت سے روکتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو کوئی بھی جاتا ہے، اس کی کوئی بھی بات سنتا ہے تو اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اس قدر دوسروں کے اوپر جادو کر لیتا ہے۔ تو ایسا کرنا کہ تم اس جادوگر سے بچ کے رہنا، اس کا نام سننے میں آیا ہے کہ محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے، اور واپس جانے لگے۔ اس عورت نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ بات سنتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی۔ عورت نے کہا کہ اپنا نام تو بتا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ ماں جی، میں وہی محمد ہوں کہ جس کو آپ جادوگر کہہ رہی تھی۔ اس عورت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور وہ دیکھتی جائے کہ اتنا حسین شخص، اتنا خوبصورت شخص، اس قدر اخلاق کا مالک ہے، اس قدر اچھا شخص، اس قدر سچا شخص، یہ کبھی جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم کبھی جادوگر نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ تھوڑی سی جو مسافت طے کی ہے، اس میں نے جان لیا کہ تم جادوگر نہیں ہو سکتے، تم یقیناً اللہ کے نبی ہو سکتے ہو، جادوگر نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا کرو کہ جلدی سے مجھے بھی کلمہ حق پڑھا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ عورت وہاں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تھے تو ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جاتے، جب بھی گلی سے گزرتے تو وہ عورت کوڑا لے کے کھڑی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھ کے مسکراتے اور اوپر دیکھے بغیر مسکراتے اور چلے جاتے۔ یار آج اگر ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں نا، تو ہمارے اوپر اگر کوئی تھوڑا سا گرد بھی پڑ جائے نا، کوئی ایک گندی چیر بھی پڑ جائے، تو ہم لوگ اس شخص کی جان نہیں چھوڑتے جس شخص نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو، ہم اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن یہ دو جہانوں کا مالک ہے، یہ دو جہانوں کا والی ہے، دو جہانوں کا نبی ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ انسان، سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی، تمام کائنات سے خوبصورت ترین، تمام کائنات سے صورت و سیرت کے لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ۔ تو جب یہ گزرتے ہیں گلی سے تو وہ عورت کوڑا پھینکتی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں، مسکرا کے گزر جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزرے تو اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، خیر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی جب گزرے تو اس عورت نے دوبارہ کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آس پاس سے گھر کے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب اس عورت کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہیں اور وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو اس عورت نے کہا کہ بس آج میری شامت آئی، آج میں نہیں بچنے والی۔ میں روزانہ اس کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، میں روزانہ اس کو تنگ کیا کرتی تھی، میں روزانہ جو ہے اس کی مخالفت کیا کرتی تھی، لیکن آج یہ بندہ آ گیا ہے اور آج یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ الفاظ ادا کر رہی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو وہ عورت ڈر گئی اور کہا کہ آج یہ مجھے چھوڑنے والا نہیں، آج یہ مجھے مار کر ہی دے گا، اپنا بدلہ لے کر رہے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے پاس گئے تو اس کو ڈرا ہوا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تسلی دی، اور تسلی دے کر کہا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میں آپ سے بدلہ نہیں لینے آیا، میرا کام بدلہ لینا نہیں ہے، میں آپ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے کیا کیا، بڑی متاثر ہوئی، اور اس نے بھی اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح نوازتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں سے گزر رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں گندی اوجری ڈالی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر گلی میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایسے نوازتے تھے، لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہم پڑھ رہے ہیں حفیظ طائب کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم نعت، جس کے پہلے شعر کی ہم نے تشریح کی اور دوسرے شعر کی ہم تشریح کر رہے تھے، کہ جس میں مختلف واقعات کو ہم شامل کر رہے ہیں، کہ چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تیسرا شعر ہے سر بسر مہر و مروت، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر کہتے ہیں مکمل طور پر، اور مہر و مروت کہتے ہیں محبت
خلق، سخاوت، لطف و عنایت، صدق و صفا کہتے ہیں، صدق و صفا سچائی اور پاکیزگی کو، لطف و عنایت کہتے ہیں مہربانی کو، فیض کو، بخشش کو، الطافات کو۔ تو خیر البشر بہترین انسان، مکمل انسان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے والے، صادق، امین اور دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر و مروت کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ صدق و صفا کی ہر ادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں یکجا ہو گئی ہوئی تھی۔ رحمت، شفقت اور محبت، رحمت، شفقت اور محبت کمال پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر تھی۔ گویا کردار و عمل کی ہر خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر و محبت سے دشمنوں کو اپنا بنایا، صدق و صفا سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا اور اپنے فیض سے بٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کا نشان دکھایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو حسن و خوبی کا مرقع قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہر زمانے کے لیے رہنما بنا دیا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو۔ تجلیوں کے خلیل، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں سر بسر کی تکرار سے لفظی حسن ہی میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ معنوی حسن میں بھی ایک نخار پیدا کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہر اعتبار سے مکمل تھا۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمے قرآن تھے۔ قرآن ایک خوبصورت، دل آویز اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ گویا زندگی کا ہر جمال اپنے کمال کو پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جلوہ گر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن کا عکس قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی زندگی کے تمام شعبوں کی پرورش کے لیے اعلیٰ درجے کی اخلاق تعلیم دی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قسم کے اخلاقی حسن کا مجموعہ تھی۔ انسان کے علمی رنگ میں تعلیم قرآن مجید میں محفوظ ہے، جبکہ عملی رنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن بھی نورانی تھا اور ظاہر پاکیزہ۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انوار حق سے جس نے بڑا دامن حیات، انوار حق سے جس نے بڑا دامن حیات، جو نکہت وفا سے زمانے بسا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں جیسا کہ پہلے بھی بتا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا دنیا کے ہر انسان سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اماں نبی کی شان بیان کرو۔ اماں کہتی ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قرآن پڑھو تو صحیح۔ قرآن کے صفحہ صفحہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو آئے اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن میرے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ قرآن میرے نبی کا تعارف یتیماں سے شروع کرتا ہے۔ جب نبی کے زمانے کی باری آتی ہے قرآن والعصر کہتا ہے۔ جب نبی کے زلفوں کی باری آتی ہے قرآن واللیل کہتا ہے۔ جب نبی کے چہرے کی باری آتی ہے قرآن والضحیٰ کہتا ہے۔ جب نبی کی آنکھوں کی باری آتی ہے قرآن ما زاغ البصر کہتا ہے۔ جب نبی کے دانتوں کی باری آتی ہے قرآن یاسین کہتا ہے۔ جب نبی کے سینے کی باری آتی ہے قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے۔ جب نبی کے ہاتھوں کی باری آتی ہے قرآن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہتا ہے۔ جب نبی کے اپنی باری آتی ہے قرآن ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ تم نے کیسے ذکر اونچا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پر پہلے خدا کا نام ہوگا بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ اگر مشرق میں پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ اگر مغرب میں پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ اگر شمال و جنوب میں پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ اگر آسمان پر پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ اگر زمین پر پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ اگر تکبیروں میں پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام بھی ہوگا۔ اگر اذانوں میں پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ اگر کلموں میں پہلے خدا کا نام ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ اگر درختوں کے پتے پتے پر اور زمین کے ذرے ذرے پر پہلے خدا کا نام ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے کہ جس کو ہم بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسر مہر و مروت ہے، سر بسر صدق و صفا ہے، سر بسر لطف و عنایت اور سر بسر خیر البشر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جس کو ہم بیان کرنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کامل ترین انسان، دنیا کے اعلیٰ ترین انسان، دنیا کے عرفہ ترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آج سے پہلے اس دنیا میں آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جامعیت کبریٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر باتیں اب تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی، تمام لوگوں کے لیے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں حفیظ طائب کی نظم نعت، جس کے پہلے شعر کی بھی تشریح کر لی تھی، دوسرے کی بھی کر لی ہے، اور تیسرے کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ جس میں شاعر کہتا ہے کہ انوار حق سے جس نے بڑا دامن حیات، جو نکہت وفا سے زمانے بسا گیا، گویا مہر و مروت کے حسن، صدق و صفا کے تقدس اور لطف و عنایت کے جلووں ہی کو نکہت وفا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ نکہت وفا ہے جو بقول شاعر زمانے بسا گئی، یعنی جس نے ایک دنیا کو اخلاق و کردار کی رفعتیں اور قلب و نظر کی پاکیزگیاں عطا کی، اور آدمیت کا بول بالا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور مہربانیوں کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ پتھر کھا کر دعا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اخلاق ہے، اور بطور فاتح جانی دشمن تک کو، بطور فاتح بھی جانی دشمنوں تک کو معاف کر دینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا شیوا ہے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و صفا کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ ہجرت کے وقت دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبوں پر عمل پیرا تھے، جبکہ اس عالم میں بھی ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ اپنے اندر سوچ کی سچائی اور فکر کی رانائی لیے ہوئے ہے۔ پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے شعلوں میں گرنے والی انسانیت کو جنت کی بہاروں کا مستحق بنا دیا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کے قدم سے پھوٹ پڑا چشمہ بہار، وہ دشتے زندگی کو گلستان بنا گئے۔ تو مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت، رحمت اور شفقت سے دشمنوں کو اپنا بنا کر مشرف با اسلام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دانائی اور امانت داری کی گواہی بھی اپنے ہی نہیں غیر بھی دیتے تھے۔
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم اور عنایت و مہربانی ہے جس کے فیض سے خارزار گلزار بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال اور جلال کا ہر کمال موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشیوں اور اخلاق سے عاری انسانوں کو متمدن اور با اخلاق بنا دیا، اور متمدن اور با اخلاق انسانوں کو باخدا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسر مہر و مروت تھے۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کمزور تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ذرا ساتھی نہیں تھے، تو کیا ہوا کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے جاتے ہیں اور مکہ کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں پر نہیں رہنے دیتے۔ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں پر نہیں۔ ہم لوگ اپنی اگر دیکھیں کہ اگر ہم لوگ کسی ایک جگہ، ایک شہر میں، ایک محلے میں، گاؤں میں پیدا ہوئے، وہاں پر ہم نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ گزار لیا، آدھے زیادہ حصہ گزارا ہے، اور وہاں کے لوگ ہمیں تنگ کر کے وہاں سے نکال دیں، نہ آج تک کسی کو تکلیف دی ہو، نہ آج تک کسی کو کوئی اذیت دی ہو، نہ آج تک کسی کے لیے مصیبت بنے ہوں، نہ آج تک کسی کے لیے مشکل بنے ہوں، لوگوں کو آسانیاں بانٹ دیں، پھر بھی اگر لوگ آپ کو نکال دیں تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس سارا معاملہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں پر نہیں رہنے دیتے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر واپس لوٹے، اور جب مکہ کو دوبارہ فتح کیا، مکہ کو فتح کیا تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ مجھے جس شخص نے مکہ سے نکالا تھا ان سب کو پکڑ کے لے کے آؤ اور قتل کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ مکہ میں رہنے والے تمام مشرکوں کو قتل کر دو، نہیں، بلکہ جو قیدی ہوئے، جو پکڑے گئے، ان کو یہ کہا، بلکہ سب سے پہلے تو یہ اعلان کیا گیا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کے لیے معافی کا عام اعلان ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام کو سخت تاکید کی گئی کہ بچوں کو بھی قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو بھی قتل نہیں کرنا، عورتوں کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ پھر جو چند نوجوان پکڑے گئے تو ان کو اس پکڑ دکڑ میں یہ سزا دی گئی کہ وہ ہر مسلمان بچوں کو ایک جو بندہ ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے گا، اس کے بعد اس کو رہائی دے دی جائے گی۔ اتنا شفیق وہ میرا نبی، آپ کا نبی، کتنی محبتیں کرنے والا، کتنی چاہتیں کرنے والا، یقیناً سر بسر مہر و مروت ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔
تو یہ ان کا حسن ہے، ان کا پیار ہے اپنی امت کے ساتھ۔ ایک وقت تھا کہ ان کو نکال دیا گیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ سب کو معاف کر رہے ہیں، کسی کو کوئی اذیت، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے۔ یہ رحمت تھی، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ یقیناً یہ کسی اعلیٰ ظرف انسان کا کام ہوتا ہے، اعلیٰ ترین ظرف کا انسان، اعلیٰ و ارفع ظرف جس کا، وہ یقیناً ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جنہوں نے اس ظرف کو دکھایا اور اپنے دشمنوں کو بھی عام معافی کے طور پر معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آج کے دن عام معافی ہے، آج کے دن کوئی شخص یہاں سے معافی کے بغیر نہیں جائے گا۔ کیسا حسن بیان کر دیا ہے، کیسا اخلاق ہمارے لیے چھوڑ گیا۔ آج اگر ہمیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی دے نا تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم یا تو خود مار کھا لیتے ہیں یا پھر اس کو مارتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے اندر سے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، ہم خود کو مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن ہماری برداشت کہاں چلی ہے؟ ہماری برداشت کہاں ہے؟ ہم اپنی برداشت کو کیوں نہیں دوبارہ سے اجاگر کر پا رہے؟ ہم کیوں ضلالت کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کیوں اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے؟ کیوں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دوبارہ سے ایک رستے پر آنا ہے، ہمیں دوبارہ سے منجمد ہونا ہے، ہمیں دوبارہ سے ایک جگہ جمع ہو کر تمام انسانوں کو پھر سے اکٹھا کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کا سبق دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ سبق دینا ہے کہ آپ کا نبی آپ کے لیے وہ تمام طور طریقے چھوڑ کے جا چکا ہے جن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یقین کریں، اگر ہم نے اس راہ کو نہ اپنایا، دوبارہ سے اس راہ پر نہ چلے، تو ذلتیں ہمارا مقدر ہو جائیں گی، ذلتیں ہمارا مقدر ہو جائیں گی، ہم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانا نہ شروع کیا، ان کے طور طریقے کو اپنے زندگیوں میں نہ اپنایا، تو پھر ہماری ذلیل و رسوائی دور نہیں، ہم یقیناً ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی اپنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بناتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور ہماری کامیابی جو ہے وہ سر چڑھ کے ہوگی۔ المختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت، اپنی رحمت اور شفقت سے جو ہے وہ دشمنوں کو مشرف با اسلام فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشیوں کو انسانیت سکھا دی، وحشی لوگوں کو انسان بنا دیا، اور ان کو تہذیب و تمدن کا طریقہ سکھایا کہ تم لوگوں نے رہنا کس طرح ہے، تم لوگوں نے بات چیت کس طرح کرنی ہے،
تم لوگوں نے کیا کچھ کس طرح کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وحشیوں تک بھی پہنچا اور وحشیوں کو بھی ایک تہذیب دار شخصیت سکھا دی, تہذیب دار انسان بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقیناً یہ اس نے, وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس طرز زندگی پہ میرے جان و دل نثار, اس طرز زندگی پہ میرے جان و دل نثار, قرآن کا قال حال بنایا حضور نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے اعلیٰ و عرفہ, تمام انسانوں سے جو ہے وہ اعلیٰ ترین انسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایات کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار, ہر خوبی, ہر ادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہیں, دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین انسان اور اعلیٰ و عرفہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آن بان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں کہ جن کو ساتھ ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں. اور ہم پڑھ رہے تھے حفیظ طائب کی لکھی ہوئی نظم نعت, جس کے پہلے شعر کی بھی ہم نے تشریح کر لی, دوسرے کی بھی کر لی, اور تیسرے شعر کی بھی ہم نے تشریح کر لی. اب ہم چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھا شعر ہے جی, صاحب خلق عظیم, صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم, صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم, صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلق عظیم کہتے ہیں عظیم اخلاق کے مالک, لطف امیم کہتے ہیں عام مہربانی, کثرت لطف و کرم, اور صاحب حق یعنی حق والے, سچ والے. تو شق القمر کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. تو صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم, صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک, تمام جہانوں کے لیے رحمت, حق بیان کرنے والے اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی عظمتوں سے نوازا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور کرم سب کے لیے تھا, مومنوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات کا سلسلہ ان کے لیے بھی وقف تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے تھے, حق کے ترجمان تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. حفیظ طائب اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خلق عظیم قرار دے رہے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے حامل تھے. قرآن پاک میں سورۃ القلم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں. انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ ایک مفسر کے الفاظ میں خلق عظیم سے مراد اسلام، دین یا قرآن ہے۔ مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ نے تجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے، یا اس سے مراد وہ تہذیب اور شائستگی، نرمی اور شفقت، امانت و صداقت، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے، اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت ہے۔ مظفر وارسی ایک بڑے اچھے شاعر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کمال اخلاقی ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی۔ اس لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن۔ یہ جواب خلق عظیم کے مذکورہ والا دونوں مفاہیم پر حاوی ہے۔ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق ہے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے صفحے صفحے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بکھرا پڑا ہے۔ تو یہ جواب خلق عظیم کے مذکورہ بالا دونوں مفاہیم جو ہیں ان پر حاوی ہے۔ انہیں اوصاف عالیہ کے بارے میں ایک اور مقام پر حفیظ طائب کہتے ہیں کہ ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے، بجا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر الورا کہتے ہیں سب سے اعلیٰ انسان۔ تو حفیظ طائب کیا کہتے ہیں کہ ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے، بجا کہیے۔ ورا کا مطلب دنیا اور مخلوقات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الورا ہے، گویا تمام دنیا اور تمام مخلوق سے بہتر اور افضل ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تمام کے تمام اوصاف جو ہیں وہ بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام کے تمام اوصاف، تمام کا تمام حسن جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے حسن، اپنی سیرت کے ذریعے لوگوں کے اندر اوصاف پیدا کرتے تھے، اوصاف بنایا کرتے تھے
کہ لوگوں کو دنیا میں رہنے سہنے کا سلیقہ آ جائے، لوگ دنیا میں رہنے کا سلیقہ سیکھ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آ کر ایک دوسرے کا کس طرح ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی کس طرح مدد کرنی ہے، اور کیسے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے۔ اور یہ تمام تر اوصاف لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اور بے شک ایسا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے دنیا میں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔